دور میں، ہر صدی میں، ہر زمانے میں، ہر پیریڈ میں ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے لبیک نہیں کہا۔ 61 ہجری عاشورے سے لے کے آج تک، 8 محرم 1434 ہجری تک ہر دور میں لبیک کہنے والے رہے، انہوں نے کہا، امام نے ان کو ایکسیپٹ بھی کیا، تاریخ کے واقعات بھی۔ آج انشاءاللہ کچھ واقعات آئیں گے اور یہ ٹاپک کل تک چلے گی انشاءاللہ۔ کل اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، پھر پرسوں قیامت کا دن ہے، پرسے کی مجلسیں ہوں گی عاشورے کو انشاءاللہ، کہ جس دن کے لیے لبیک کہنا تھا وہ دن کمنگ سنڈے کا ہے، ڈے آفٹر ٹمارو۔ تو بہرحال مسلسل میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ لبیک لبیک لبیک۔ آپ کو پتہ ہے لبیک کم از کم اب تو یاد ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی سروسز کو آفر کر رہے ہیں، اور ہم زندگی میں امام حسین کو بھی لبیک کہتے ہیں اور اللہ کو بھی لبیک کہتے ہیں۔ اللہ کو جو لبیک کہتے ہیں وہ میں نے پہلی مجلس میں بتایا کہ کوئی شخص جتنے عمرے یا حج پہ آتے ہیں سب لبیک کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف علی کے چاہنے والے لبیک کہتے ہیں، نہیں، ہر آدمی لبیک کہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم احرام باندھتے ہیں تو لبیک کہتے ہیں کہ ہم اپنی سروسز اللہ کو آفر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار جب ہم آئے تیرے پاس تو ہر چیز کو چھوڑ کے، ہر چیز کو بھول کے صرف اور صرف تیرے لیے آ رہے ہیں۔ حج اللہ سب کو نصیب کرے، عمرہ سب کو نصیب کرے انشاءاللہ۔ بہت بڑا آنر ہے۔ ایک بات میں یہاں روک کے بول دوں کہ اگر حج کسی پہ واجب ہو گیا اور اس نے اگر حج نہیں کیا، صاحب استطاعت ہے، ایفورٹ کر سکتا، اور اگر اس نے حج نہیں کیا کسی وجہ سے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو یہودیت اور نصرانیت کی موت اٹھاؤں۔ کتنا بڑا جملہ ہے! ہم کیری نہیں کر رہے، یہودیت اور نصرانیت پہ اٹھاؤں گا میں۔ اتنا سخت جملہ ہے حج کے لیے کہ اگر حج واجب ہو جائے اور کوئی حج نہ کرے، قرآن اٹھا کے دیکھ لیا، اللہ کہتا ہے کہ اللہ پرواہی نہیں کرتا کہ اور یہ وہ واجب ہے حج کا۔ واجب ہونے کے بعد آپ نے نہیں کیا اور پھر آپ کے حالات خراب ہو گئے، اس لیے کہ حج استطاعت پہ، یعنی آپ ایفورٹ کر سکتے، آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کے پاس سیونگ ہے اور آپ حج پہ جا رہے ہیں۔ اللہ یہ نہیں بول رہا کہ ایوری ڈے آؤ، ایوری ایئر آؤ، ایوری ایئر اگر جائے تو اس سے بہتر کیا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے زندگی میں، پوری لائف میں ایک دفعہ آؤ۔ ہم ایک دفعہ کے لیے ہمارے پاس اتنے ایف اینڈ بٹ ہیں کہ یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، بڑے آسانی سے ہم کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے نیکسٹ ایئر کر لیں گے۔ ارے بابا نیکسٹ ایئر تک گارنٹی کیا ہے زندگی کی؟ آپ دیکھ رہے ہیں حج کتنا امپورٹنٹ ہے۔ سب کو کرنا چاہیے جو جو واجب ہے۔ اب مجھے حج کا مسئلہ بتانا نہیں ہے یہاں پہ، بات آئی ہے تو میں کہہ رہا، تو حج وہ امپورٹنٹ عبادت ہے۔ اگر حج انسان کر لے واجب ہونے کے بعد، تو معصوم کا جملہ عابد الرحمٰن کا نہیں، چھٹے امام کہتے ہیں کہ 70 گنا 70 ٹائمز جتنا بھی وہ اسپینڈ کرے گا وہاں پہ، لائک آج کل 2,40,000، 2.5 لاکھ 3 لاکھ جو بھی ہے ریٹ، معصوم کہتا ہے، وہ امام کہتا ہے کہ جس کا لقب ہی صادق ہے، جس کو دشمن نے صادق کہا، وہ امام کہتا ہے کہ میں وعدہ کر رہا تم سے تین چیزوں کے لیے کہا کہ اگر تم یہ 3 چیزوں میں اپنے پیسے کو سپینڈ کرو گے حج کے لیے، تو میں 1 سال کے اندر، امام کہتا ہے 1 سال کے اندر اللہ تمہیں 70 گنا واپس کرے گا۔ 70 ٹائم تم نے 2 لاکھ سپینڈ کیا تو اللہ 1 کروڑ 40 لاکھ تم کو واپس کرے گا۔ یہ وعدہ ہے امام کا۔ دوسری چیز، اگر کوئی ماں باپ کی کفالت کرتا ہے، یعنی ماں باپ کو کے اوپر پیسے سپینڈ کرتا ہے، ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھ کر ان کے کھانا پینا، ان کی کفالت، ان کا اسپانسرشپ جیسا آپ بولتے ہیں، جو بھی ماں باپ کے لیے کوئی کرتا ہے کام، یہ کتنا بڑا آنر ہے۔ دیکھیں معصوم کہتا ہے کہ اللہ اس کو 70 گنا واپس کرتا ہے اگر کوئی ماں باپ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ہم 5,000 10,000 دے کر بڑا احسان سمجھ رہے ہیں، احسان کرو گے تو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا، لیکن اگر تم سپینڈ کرو گے اس کی خوشنودگی کے لیے تو معصوم کہتے ہیں 70 گنا اللہ واپس کرے گا۔ تیسری چیز جو معصوم نے پرومس کیا ہے، چھٹے امام نے، کہ جو میرے جد کی آزاداری میں خرچ کرے گا میں اس کو 70 گنا نہیں غیر حساب سے عطا کروں گا۔ آپ سمجھ رہے؟ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے دوست۔ بہرحال حج پہ اور عمرے پہ جب ہم جاتے ہیں
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک. آپ کو پتہ ہے؟ اب سنو، لبیک کی آج 8ویں مجلس ہے نا. ہم نے بڑے آسانی سے کہہ دیا لبیک. ماشاءاللہ سٹیکرز بھی بن گئے. آج بھی میں نے گاڑی میں دیکھا لکھا ہوا ہے. ویری گڈ. یہ ایفرٹس کم از کم کچھ ایفرٹس تو ہوئے، کم از کم تھوڑی سی اویئرنیس تو آئی، کم از کم لوگوں نے یہ کوشش تو کی کہ ہم لبیک کہیں. گاڑی پہ بھی لکھے گئے، گھر پہ بھی لگے. ماشاءاللہ جس نے بھی کیا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کرے انشاءاللہ. اور یہ ایفرٹس تو کیا اس نے، 5000 کے قریب انہوں نے سٹیکرز بنائے اور فری ڈسٹریبیوٹ کیے. ویری گڈ. آپ کو معلوم ہے جب امام لبیک کہتے تھے، چھٹے امام جب احرام پہنتے تھے، ہر معصوم حج کرتا ہے اپنے زمانے کا یا عمرہ کرتا ہے. عجیب عجیب روایت میں نے پڑھی آج کہ امام جب احرام پہنتے تھے، اور امام نے احرام پہنا، آپ جانتے ہیں کہ احرام کیسا پہنتے ہو؟ نیت کے لیے مسجد شجرہ، مثال کے طور پہ مسجد شجرہ، اس لیے کہ معصوم ہمیشہ مسجد شجرہ سے گیا، اسی لیے ہم مسجد شجرہ سے پریفر کرتے ہیں جانے کے لیے مدینہ منور. اللہ ہم کو زیارت نصیب کریں انشاءاللہ انشاءاللہ. تو احرام امام نے پہنا، پہن کے رونا شروع کر دیا. پلیز غور سے سننا. رونا شروع کر دیا. He started crying. رو رہے، زور سے رو رہے. لوگوں نے کہا مولا آپ تلبیہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ احرام کے بعد تلبیہ پڑھنا لازم ہے. امام تلبیہ پڑھ رہا ہے، پڑھنے سے پہلے روئے جا رہا ہے لبیک بولنے سے پہلے. تو راوی نے کہا مولا آپ وہ رو کیوں رہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جا رہے ہیں. امام نے کہا تم کیا سمجھ رہے؟ اس وقت میں لبیک اللہم لبیک اگر میں کہوں، میں ڈرتا ہوں کہیں وہاں سے جواب نہ آ جائے لا لبیک. آپ سمجھے بات؟ You know what does it mean؟ کہ اللہ بول دے کہ میں تمہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا تو میں کیا کروں گا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حجت خدا، زمین اور آسمان کا مالک، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر نفاق، جس کی محبت کے سہارے آج ہم زندہ ہے، وہ امام کہتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب میں جاتا ہوں میں ڈر رہا ہوں کہیں وہ لا لبیک نہ کہہ دے. آپ سمجھے دوستو کتنا امپورٹنٹ میسیج ہے یہ. ہم کتنی لا لبیک کب کہیں گے؟ اگر ہم ان کو اوبے نہیں کرتے، ہم ان کی بات نہیں سنتے، ہم گناہوں میں ڈوب کے ہم کہہ رہے ہیں بڑی آسانی سے لبیک یا حسین. ارے بابا دعا یہ کرو کہ تم جب کہو لبیک یا حسین، میں فرسٹ ڈے سے یہی پہ سٹرس کر رہا ہوں. تو امام فوراً کہے ایکسپٹ کرے، تم کو سینے سے لگا لے. امام وقت ڈر رہا ہے یہ کہنے سے کہیں اللہ مجھے لا لبیک نہ کہہ دے تو میں کیا کروں گا. کوئی سوچ سکتا ہے امام کے تعلق سے؟ سوچنا کفر ہے. وہ امام کی زندگی یہ ہے دوستو. ہم پلیز میرے 8 دن کی محنت جو ہے نا، میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں، صرف بامبے کا یوتھ جو مجھے سن رہا ہے سب لائیو. آئی نو کہ کتنے لوگ سن رہے سب، ان لوگوں میں چینج آ جائے گا. ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ رہنا کہ میں مولا کو سروسز آفر کر رہا ہوں، میں آفر کر رہا ہوں اور مولا میری اس کو ایکسیپٹ کرے. آج میں آپ کو کیا بولوں کہ جو فونس آئے نا، مجھے 1 منٹ کا چین نہیں رہتا. مطلب آرام کا تو سوال ہی نہیں، رات بھر چلتے رہتے فون آیا کہ مولانا میں حجاب کے بارے میں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ حجاب صرف ماسک میں آنے کے لیے ہے، مجلس میں آنے کے لیے ہے، یا 24 گھنٹے جہاں مارکیٹ میں بھی جا رہے تو کرنا ہے. تو میں نے کہا یہ کوئی روایت میں نہیں ہے کہ تم یہاں پہ جاؤ تو حجاب کرو، یہاں جائے تو اوپن پھرو، یہاں جائے تو مطلب یہ آپ کا کلچر ہو گیا. یار میری ریکویسٹ ہے لبیک 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 لبیک. اس لمحے سے ڈرو کہ پورے محرم میں تم نے کہا لبیک یا حسین فرسٹ 10 days میں. اگر روز عاشور امام حسین تم کو پوچھ لے اور امام حسین ایکسیپٹ کر لے تو سمجھو 10 دن کی پوری محنت تمہاری پوری ہو گئی. اس لیے کہ پرسوں کا دن جو آئے گا، ڈے آفٹر ٹمارو، یہ وہی دن ہوگا کہ جس دن یہ آواز آئے گی کہ حل من ناصر ینصرنا، تو اس وقت تم کو جواب دینا ہے کہ مولا 9 days سے میں ریکارڈے جا رہا تھا، میں 9 days سے میں اپنی سروسز آفر کر رہا تھا. مولا پلیز ایکسیپٹ مائی سروسز، پلیز ایکسیپٹ مائی سروسز. اس میں ایزی مت لیں،
یہ مت بولے کہ کیا فرق پڑتا اگر نہیں ایکسیپٹ کرے تو، نہیں پڑے تو کیا فرق پڑتا؟ ڈیزاسٹر ہے، زندگی ختم ہو جاتی. یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے لیے اگر امام حسین کو خوش کرنا ہے، if you really want to keep him happy، اگر صحیح معنی میں اپنے امام کو خوش کرنا چاہتے ہو، ہیپی کرنا چاہتے ہو، تو امام کا جو مین مشن تھا، مظلوم کربلا کا مشن تھا، وہ مشن کیا تھا؟ پروپوگیشن، اسلام کا پروپوگیشن تھا. امر بالمعروف نہی عن المنکر. زیارت وارثہ میں تم کہتے ہو اشہد انک خلقت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. ویری کلیئر میسج. زیارت وارثہ میں مین جو موٹو تھا کربلا کا، وہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر تھا. امام نے جو ریٹن ول لکھی تھی، امام حسین کی ول، وصیت آج بھی تاریخ میں موجود ہے. امام کی ریٹرن ول ہے مدینے سے نکلتے وقت. امام نے تحریر میں لکھ کے دیا. کس کو؟ ابن عباس کو. انہوں نے پوچھا تھا کہ مولا یا ابن رسول اللہ، آپ سب بچوں کو، سیدانیوں کو لے کے جو جا رہے ہیں، وائی، کیوں جا رہے ہیں آپ؟ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اکیلے کیوں نہیں جاتے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، یہ موسم میں، یہ ویدر میں، اتنا ٹیمپریچر ہائی ہے، وائی آر یو گوئنگ؟ تو امام نے ریٹن ول لکھی اور کہا ابن عباس میں تم کو دے کے جا رہا ہوں. ابن عباس واقعی میں کتنی بڑی ہستی ہے مسلمانوں کے پاس میں. اس میں امام نے کہا کہ اس لیے میں لکھ رہا ہوں، نکل رہا مدینے سے، اصلاح امت جدی. اصلاح امت جدی. ایک جملے میں مولا نے کربلا کے بیس کو رکھ دیا. کربلا کا جو بیس ہے نا، کربلا کا جو بیس ہے کہ جہاں حسین نے آپ سے مدد مانگی ہے، ہیلپ مانگی ہے. آپ دیکھیں کہ کرم کتنا ہے امام کا، کہ امام نے کربلا میں آپ سے ہیلپ مانگی. آنے والے ہر شیعہ سے، آنے والے ہر کلمہ پڑھنے والے سے امام نے کہا کہ اگر تم ہیلپ کر سکتے ہو تو پلیز ہیلپ می. اس کے لیے کہا کہ میں جو جا رہا ہوں وہ اصلاح امت جدی کے لیے جا رہا ہوں، کہ میری نانا کی جو امت ہے اس کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اس کو صحیح کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اسی لیے خواجہ اجمیری نے کہا تھا کہ حقہ کے بنا لا الہ حسین. خواجہ اجمیری کا جو شعر ہے آپ جانتے ہیں، شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دین پناست حسین، سردار ندار در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ حسین. کیا مطلب ہے؟ کہ حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین کی حفاظت کرنے والا ہے. سردار ندار، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ. سردار ندار در دست یزید، اپنا سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. حقہ کے بنا لا الہ حسین. حق تو یہ ہے کہ اب بنا لا الہ انہیں بانی اسلام کا حسین ہے. خواجہ اجمیری کہتے ہیں کہ پہلی ہجری سے 61 ہجری تک، غور سے سننا، پہلی ہجری سے 61 ہجری تک، فرسٹ ہجری سے 61 ہجری تک اسلام رسول کا تھا. 61 ہجری سے اب اسلام حسین کا. You understand now؟ اب اسلام رسول کا نہیں ہے، اب اسلام حسین کا اسلام. ویری ویری کلیئر میسج خواجہ نے دیا. جہاں سب جا کے بہت بڑی ہستی تھی سینٹرل انڈیا میں، پروپوگیشن آف شیعائزم، پروپوگیشن آف ٹیچنگز آف امام حسین خواجہ نے پھیلائی. خواجہ کی وہ ہستی ہے کہ وہ اس پیریڈ میں کہ جب دین اسلام ختم ہو رہا تھا، خواجہ سینٹرل انڈیا میں آئے، اجمیر کی سائڈ پہ قیام کیا، اب پروپوگیشن کیا شیعت کا. اب پروپوگیشن کر کے آج بھی اگر آپ ان کے مزار پہ جائیں تو ان کی ربائی یہ لکھی ہوئی ہے اوپر، مشہور ربائی خواجہ اجمیری کی. سینٹرل انڈیا میں خواجہ اجمیری کا کنٹریبیوشن، اس لیے کہ اس وقت انڈیا میں جو ڈائنسٹیز تھی، جو امپائرز تھے، ان لوگوں کا ایک ہی مشن تھا کہ ہم دین امام کو
پھیلنے نہیں دیں گے. آپ نارتھ انڈیا پورا نارتھ انڈیا پلس نارتھ انڈیا میں اس وقت پارٹیشن نہیں تھا تو لاہور کا حصہ، پنجاب کا حصہ، دہلی کا حصہ، انڈیا کا پنجاب کا حصہ، نارتھ انڈیا کا پورا یہ جو بیلٹ ہے اس بیلٹ میں مغل ڈائنیسٹی تھی. بابر کا زمانہ، میں تاریخ ہسٹری نہیں پڑھ رہا، میں بتا رہا آپ کو کہ کس طرح شیعت لبیک یا حسین پہنچا انڈیا میں اور یہ لبیک یا حسین شیعت پھیلی. آج اٹس ویری ایزی ٹو سے علی اینڈ ولی اللہ، اٹس ویری ایزی کہ ہم ماتم کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، لیکن یہ کسی کا سیکریفائز ہے، یہ کسی کا کنٹریبیوشن ہے جس کی وجہ سے آج ہم اتنی آسانی کے ساتھ ویسٹ میں، ساؤتھ میں، ایسٹ میں، نارتھ میں، پورے یہ سب کانٹیننٹ میں یہ جو ذکر حسین پہنچا، یہ کیسے پہنچا، مولا علی کا نام پہنچا، یہ کیسے پہنچا. میں صرف اپنے یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یہ میں واقعہ پڑھ رہا، صرف اس لیے پڑھ رہا کہ ہماری لڑکیاں اور لڑکوں میں ایک موٹیویشن پیدا ہو، ایک جذبہ پیدا ہو، ان کے دل میں خواہش ہو کہ اگر اتنی پرسنالٹیز نے، ان لوگوں نے اس طرح شیعت کو پروپوگیٹ کیا ہے تو ہم بھی بامبے میں. اور ایک چیز یاد رکھیں، کوئی شخص اس وقت تک پروپوگیشن نہیں ہوتا جب تک اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہوتا. کیریکٹر ہوتا پھر جب وہ کچھ بولتا تو اس کی بات پہ اثر ہوتا. یہ ایک آدمی پورے نارتھ انڈیا میں شیعت کو پروپوگیٹ کیا صرف اس لیے کہ وہ عالم بھی تھا، جاہل نہیں تھا. علم بہت ضروری ہے، اور دوسری چیز اس کا کیریکٹر ایسا تھا. کیریکٹر کے ذریعے، کردار کے ذریعے اس نے شیعت کو ایک بیس دیا ہے. دوستو اتنا آسان بات نہیں ہے، اسی لیے میں اپنے یوتھ سے بات کر رہا نا. یوتھ کو چاہتا کہ ان کا کیریکٹر اتنا بلڈ ہو کہ بامبے میں وہ اتنا پروپوگیشن کرے اپنے امام کا، اتنا اس طرح پھیلائیں کہ ان کی جو ذمہ داری ہے لبیک یا حسین کی، وہ ذمہ داری 2012 کے اس محرم میں مکمل کرے. سلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سینٹرل انڈیا میں خواجہ اجمیری نے کیا، ساؤتھ میں قطب شاہی ڈائنیسٹی تھی، قطب شاہی ڈائنیسٹی، کہ اس ڈائنیسٹی نے پوری دین امام کو مضبوط کیا. ان کا کردار ایسا تھا کہ ساؤتھ میں ایک مسجد ہے کہ انہوں نے وہ بنانے کے لیے جب فاؤنڈیشن رکھنا چاہ رہے تھے تو ان کی حکومت میں اعلان ہوا کہ جس کی نماز فجر اب تک قضا نہ ہو وہ آگے بڑھے. کتنی بڑی بات ہے نہیں. کوئی اور کنڈیشن نہیں رکھا، کہ مسجد کا فاؤنڈیشن وہ رکھے گا جس کی آج تک نماز فجر ناگا نہ ہوئی. پبلک میں سے کوئی نہیں آیا، جو خود کنگ تھا وہ آگے بڑھا. آپ سمجھے بات. رولرز ان میں سے آگے بڑھا، 2 بھائی آگے بڑھے، دونوں رولرز ہیں، کنگڈم ہے قطب شاہی ڈائنیسٹی کا. دونوں بھائی آگے بڑھے کہ ہم دونوں کی نہیں ہوئی. اب اعلان ہوا کہ ٹھیک ہے نماز کا تو دونوں کے لیے آگے بڑھے. اب یہ بتاؤ کہ وہ آگے بڑھے جس نے کبھی بھی کوئی فعل مکروہ نہیں کیا. آپ کتنی آرام سے سن رہے نہیں. فعل مکروہ آپ سمجھ رہے؟ مکروہ فعل وہ ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کرنے سے. تو کہا جو فعل مکروہ نہیں کرے تو وہ آگے بڑھے. تو ان میں سے ایک بھائی آگے بڑھا، اس سے فاؤنڈیشن. یہ اتنا پائس تھا. اچھا یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس کچھ فیسلٹیز نہیں تھی اس لیے وہ لوگ اس طرح پائس ہو گئے تھے. نہیں، رولرز ہیں اس زمانے کے رولرز. مغل ڈائنیسٹی کے رولرز کیا تھے؟ میں ہسٹری نہیں پڑھ رہا، وہ بچے ہسٹری میں جانتے ہیں، میں نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ کیسے تھے وہ لوگ مغل ڈائنیسٹی کے رولر. اور مغل ڈائنیسٹی یہ چاہتی تھی کہ ٹوٹل ریز ہو جائے مولا علی کا نام. نارتھ انڈیا کی پوری شیعت ایک آدمی کا کنٹریبیوشن ہے، صرف ایک آدمی کا. تہماسب ایک حاکم تھا، اس کی بہن لیڈیز کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے. کل میں نے کہا تھا تہماسب کی بہن نے ہمایوں کے ذریعے شیعت کو وہاں پہ مضبوط کیا. اس کے بعد ہر دور میں کوئی نہ کوئی. اس کے بعد ایک جہانگیر ایک رولر تھا مغل ڈائنیسٹی کا، اس کی وائف نور جہاں،
اس نے شیعت کو مضبوط کیا. اتنی آسانی سے لبیک یا حسین وہاں نہیں پہنچا. آج جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو آج کے مولا کے چاہنے والے ہیں وہ کیسے ہیں؟ کس کا کنٹریبیوشن ہے؟ کوئی کام کیا ہے؟ جبکہ 900 ایئرز تک اس شیعت کو، اس نام کو ریز کرنے کے لیے دنیا نے ہر وجہ کی کوشش کی کہ 900. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا ریز کرنا چاہ رہے امام کے نام کو. کربلا ایک ایسا ہمارے پاس آئیڈیل، کربلا ایک ایسا مشن کہ اگر کربلا کو سامنے رکھ کر انسان زندگی گزارے، بلیو می اس کی زندگی ایسے آگے بڑھے گی، ہر لمحہ اس کی مدد ہوگی. تو نارتھ انڈیا میں ایک ایسی شخصیت، اکبر کا زمانہ، اکبر کہ جس زمانے میں ایک آدمی مولا علی کا نام نہیں لے سکتا تھا پورے نارتھ انڈیا میں، تو اس پیریڈ میں جو اکبر کے قریب لوگ تھے، ایڈوائزرز، منسٹرز، وہ سب علی والے تھے، مولا کے چاہنے والے. کیوں تھے؟ وہ اپنے مذہب کو چھپائے ہوئے تھے، مذہب کو چھپائے ہوئے تھے. کیوں تھے لیکن قریب؟ اس لیے تھے کہ وہ جاہل نہیں تھے، عالم تھے. آپ سمجھ رہے بات؟ مولا کا ایک جملہ ہے، میرے مولا کا جملہ ہے کہ تم اتنے علم کو حاصل کرو، اتنی نالج کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومتیں تمہاری محتاج ہو جائیں. کتنا عجیب جملہ ہے. تو جتنے ایڈوائزرز تھے وہ سب امام کے چاہنے والے تھے. ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم تو مولا کے چاہنے والے ہیں لیکن ہم پروپوگیشن نہیں کر سکتے، اسلام کو نہیں پھیلا سکتے، شیعت کو نہیں پھیلا سکتے، حسین کے نام کو نہیں پھیلا سکتے. بہتر یہ ہے کہ ہم کسی عالم کو بلائیں اور بلا کر اکبر سے انٹروڈکشن کروائیں. اکبر کیسا رولر ہے، ہسٹری آپ جانتے ہیں. مشہد مقدس سے ایک عالم آیا. آپ نے ایک بات یہاں غور کی کہ اگر کوئی انسان کسی بڑے آدمی کے قریب ہو جاتا، وہ پھر کسی دوسرے بھائی کو لاتا نزدیک؟ کبھی نہیں لاتا. وہ کہتا ہے یار وہ آئے گا تو میرا نام کٹ جائے گا، وہ آئے گا تو میرا ختم ہو جائے گا، میرا پوزیشن ختم ہو جائے گا. انہیں وہ چیز ہے کہ بندے کو ٹرسٹ نہیں ہے اللہ پہ، اپنے آپ پہ ٹرسٹ ہے. یہ لوگ دیکھیے سیلفشنس اسلام میں کتنی، ایک لمحے کے لیے بھی سیلفشنس نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کتنی ہے. ان لوگوں میں دیکھیں کیریکٹر کیسا تھا. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم سے اسلام نہیں پھیل رہا، ہم کو ایک عالم کو لانا پڑے گا. تو ان لوگوں نے مشہد مقدس سے ایک عالم کو بلایا، اور بلایا اس وقت اکبر جو ہے لاہور میں لال قلعہ بنوا رہا تھا، ریڈ فورٹ جو لاہور کا ہے وہ کنسٹرکٹ کروا رہا تھا. اکبر لاہور میں تھے. یہ جو ایڈوائزرز تھے ان لوگوں نے اس عالم کو بلایا مشہد مقدس سے اور اکبر سے انٹروڈکشن کروایا کہ یہ آپ ان سے ملیے، یہ بہت بڑے عالم ہیں. تو جب اکبر سے انٹروڈکشن، اکبر کیسا رولر تھا، آئرن راڈ کی طرح وہ حکومت کرتا تھا. اس نے ہاتھ واتھ ملا کے گفتگو شروع کی، بات چیت، ڈائلاگ شروع ہوا. جیسے ہی بات شروع ہوئی، اکبر جیسا کنگ، اس نے کہا یار یہ تو کتنا بڑا عالم ہے. یہاں پھر میرے مولا کا جملہ ہے کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عالم ہے یا جاہل ہے. علی والے ہمیشہ علم کو حاصل کرنا ہے. جہالت سے باہر نکلو، جہالت سے باہر نکلو. جہالت میں رہو گے تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گے. جتنا ہو سکے اچھے اسکولز میں جاؤ، اچھے کالجز میں جاؤ، پروفیشنل کورسز میں جاؤ. آج کل گریجویشن کر کے زندگی نہیں گزار سکتا کوئی. بی کام، بی اے، بی ایس سی مت کرو. ہر لڑکا پروفیشنل کورس میں جائے. کیوں جائے؟ کہ پروفیشنل کورسز میں جاؤ گے تو تم پروپوگیشن برابر کر سکو گے. گریجویشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تم ڈیفرنٹ کنٹریز میں جاؤ، خالی بامبے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ انجینئرنگ کرو پھر ماسٹرز کرنے جاؤ. ہر لڑکے کو چاہیے کہ لڑکی کو چاہیے ماسٹر، اور ہماری لڑکیوں کو بھی پڑھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکے پڑھے، نہیں، لڑکیوں کو بھی پڑھنا چاہیے. اس لیے لڑکی کو پڑھنا چاہیے کہ وہ ایک لڑکی نہیں پڑھ رہی بلکہ پورا جنریشن پڑھ رہی. اگر ماں جاہل ہے تو بچے کو تربیت کیا دے گی؟ بہت ضروری ہے. میری بہنیں میری آواز سن رہی ہیں، ہر لڑکی کو، ہماری کمیونٹی کا، اس کا، آپ کے لیے تو یہاں اتنا اچھا ماشاءاللہ یہ کالج، پڑھو، آگے بڑھو. اس سے بہتر کیا ہے کہ ایجوکیشن کے لیے اتنا بڑا کالج صاحب نے کیا آپ کے لیے. ڈو سم تھنگ، پڑھو. ایجوکیشن
پوزیشن کو حاصل کرو. آج سے پلاننگ کرو. آج سے جب تم پلاننگ کر کے آگے بڑھو گے تو 10-15 سال میں پورے بامبے میں یہ کنفرم ہو جائے گا کہ علی والے جو ہے وہ جاہل نہیں ہوتے. بیس کو سٹرونگ کرو. بیس کو سٹرونگ کرو. ماسٹرز کرو. کوئی پروفیشنل کورسز میں جاؤ. چھوٹے کورسز میں نہیں جانا. خالی گریجویشن نہیں کرنا. گریجویشن کر کے فوراً ماسٹرز کرو. جتنا علم حاصل کرو گے اتنا تم کو فائدہ ہے. تو بہرحال وقت نہیں ہے, وقت تیزی سے گزر رہا. اکبر سے انٹروڈکشن ہوا. اکبر نے گفتگو کی, بہت امپریس ہوا, کہا کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے. ڈسکشن کے دوران اکبر نے ان سے کہا کہ آپ کشمیر کا ایریا کر لیں گے, دیکھ لیں گے. انہوں نے کہا نو پرابلم, یہ کشمیر چلے گئے. کشمیر میں جو آج شیعت ہے نا جموں میں جا رہا ہوں انشاءاللہ ربیع الاول میں جاؤں گا. کالگیر جو جگہ ہے, جموں, یہ جو پورے وہاں پہ جو مولا کے چاہنے والے ہیں نا, یہ سب اس بندے کا کنٹریبیوشن. لبیک یا حسین کا صحیح اس نے کام کیا. کالگیر میں 80% مولا کے چاہنے والے, 80%. جموں میں ربیع الاول میں جا رہا ہوں, اندازہ ہوگا وہاں جانے کا. پورا اس بندے کا ایک آدمی کا کتنے سال سے 400 ایئرس 4.5 ایئرس ایک آدمی کنٹرول. یہ ہے کام. خالی اپنا بزنس, سیاست, اس کو کچھ بول دو, اس کو کچھ بول دو, اس کے لیے کچھ کر دو, اس کے لیے کچھ کر دو, انجوائے کرو. واٹ از یہ شیعت ہے؟ ارے ہمارے پاس ان دنوں کا احترام بھی نہیں ہے. میں کیا بولوں اس سے زیادہ. یہ جو مخصوص ڈیز ہیں اس کی ریسپیکٹ بھی نہیں ہے. مجلس میں آنے سے پہلے, مجلس میں جانے کے بعد صرف یہ گوسپ. ارے بابا یہ 10 days تو چھوڑ دو یار. لیو دس 10 days, لیو دس 10 days. اگر یہ دنوں میں بھی لگے ہوئے ہو تو واٹ از دا یوز, واٹ از دا یوز. 1000 آدمی کو, 5000 آدمی کو, 20,000 آدمی کے لیے کھلاؤ, کوئی فائدہ نہیں ہے. unless if you leave these things. حسین ہمارے کھانے کا محتاج نہیں ہے. تم نے کھلاؤ گے 1000 آدمی ہے, امام حسین راستہ خود بنایا تھا. ہم اگر نظر کر کے ہم بڑے احسان کر رہے ہیں. کم از کم یہ 10 days کا تو ریسپیکٹ کرو کہ 10 days میں ہر چیز کو چھوڑ دینا. ہر وہ چیز کو چھوڑنا جس کو حسین پسند نہیں کرتے. اگر وہ چیزیں اگر ہم کر رہے ہیں جس کو حسین پسند نہیں کرتے تو پھر آپ خود بولے کہ لبیک کہو گے, وہاں سے اگر لا لبیک آ جائے تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے لا لبیک آ جائے گا؟ یہ سب کے لیے میسج, لڑکا لڑکی عورت مرد سب کے لیے. ہوا کیا؟ انہوں نے کشمیر کو سنبھالا. ادھر اکبر ختم ہو گیا, جہانگیر بادشاہ بن گیا. جہانگیر جب رولر بنا تو ان کا جو چیف جسٹس تھا وہ ریٹائر ہوا. جہانگیر نے ان کو بلایا اس لیے کہ بڑے عالم تھے. ان کو بلا کے پوسٹ کا آفر کیا. آفر کر کے کہا سنو, میں آپ کو پورے اپنی ملک کا چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں, آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ انہوں نے کہا فائن. انہوں نے کہا میرا کنڈیشن یہ, میں جو بھی فیصلہ کروں گا, جو بھی ججمنٹ کروں گا, وہ اسلام کی 4 فقہ ہے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, ان 4 فقہ سے میں فیصلے کروں گا. آپ کو منظور ہے؟ جہانگیر نے کہا یہ اسلام کے 4 فقہ ہیں, مجھے ایکسیپٹیبل ہے. آپ نے ایک بات غور کی, یہاں پہ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا, ہے شیعہ عالم لیکن اسلام کی 4 فقہ پہ عبور ہے. سمجھے؟ صرف فقہ جعفری نہیں پڑھا. آج ہم کو ٹائم ہی نہیں ہے توضیح پڑھنے کا, اس لیے کہ اگر ہم توضیح پڑھ لیں گے تو پھر ہم بھی مرجع ہو جائیں گے, فتوے دینے لگیں گے. جب تھوڑی تھوڑی توضیح پڑھ کے جب فتوے دیتے ہیں, اگر پوری پڑھ لیں تو پھر تو ماشاءاللہ ہر گھر میں ایک مجتہد نکل جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب جس مرجے کے ہو نا, کم از کم اس کی تو توضیح پڑھ لو یار, کہ معلوم ہونا, اپڈیٹ رہنا چاہیے. اینی میری ٹاپک نہیں ہے, وقت تیزی سے گزرا. پھر 4 وہ فقہ کے عالم تھے. یہ اپنی فقہ سے کہا, میں اپنی فقہ سے نہیں بولوں گا, میں یہ 4 فقہ سے جواب دوں گا. سب لوگ اس جہانگیر نے کہا فائن, میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ہر فیصلہ فقہ جعفری سے کرتے تھے,
لیکن کہیں نہ کہیں اٹیچ کر دیتے کہ یہ حنبلی میں ہے، یہ شافعی میں، مالکی میں، یا حنفی میں، اس لیے کہ یہ عالم تھے، ان کو پتا تھا تو کرتے تھے نا، ورنہ کیسے کرتے؟ ایک دن اچھا لوگوں کو یہ شک ہونے لگا کہ یہ رافضی ہیں اس کے بعد سے، اس لیے کہ علی کی خوشبو کہیں نہ کہیں نکل جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، یا چہرے سے ظاہر ہوگی، یا بات چیت سے ظاہر ہوگی، یا گفتگو کرنے سے ظاہر ہوگی، یا اس کے اخلاق سے ظاہر ہوگی، یا جب اس کے ایٹیٹیوڈ سے ظاہر ہوگی کہ مولا کا چاہنے والا صحیح ہے، تو وہ خوشبو، وہ اسمیل جو ہے وہ کیسا بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو شک ہونے لگا کہ یہ بندہ جو ہے ہم میں سے نہیں ہے، رافضی ہے۔ اچھا یہ آہستہ 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 جڑوں کو مضبوط کر رہے، نارتھ میں شیعت کو پروپوگیٹ کر رہے، لبیک یا حسین کا جواب دے رہے، ہوتے ہوتے یہ اسٹیج پہ پہنچے کہ ایک دن انہوں نے پوری پبلک میں کہا کہ علی علیہ السلام، بس آپ امیجن کریں، علیہ السلام کہا، سب کے کان کھڑے ہو گئے، کہا یہ تو رافضی ہے، 100% رافضی۔ انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ بنایا، بنا کے جہانگیر کو دیا اور کہا کہ یہ رافضی ہیں اور تیری حکومت میں کوئی کسی رافضی کو نہیں رہنا ہے، اور اس نے علی کو علیہ السلام کہا، یہ انسلٹ کی ہے رسول کی، اس لیے کہ علی نہ نبی ہے نہ رسول۔ کیسے کہا اس نے علی کو علیہ؟ آپ امیجن کریں کہ کس پیریڈ سے شیعت گزر رہی تھی انڈیا میں، کون سا زمانہ تھا، آج کتنا آسان ہے، وہ پیریڈ دیکھیں، اس زمانے کے جو امام کے چاہنے والے تھے، آج جب ہر فیسلٹی ہے آپ کے پاس، انٹرنیٹ ہے، ہر چیز ہے، آپ آرام سے پروپوگیشن کر سکتے۔ آج ہم کتنا کام کر رہے، اور اس زمانے میں کہ جب کہ اتنا مشکل کہ نام نہیں لے سکتے، علیہ السلام نہیں کہہ سکتے مولا کو، اس کے بعد اتنا کام کیا، تو ہوا کیا؟ جہانگیر کو ایک ڈاکیومنٹ بنایا، جہانگیر نے دربار سجایا، پورا 5,500 آدمی دربار میں ان کو بلایا، چیف جسٹس ہیں، کوئی معمولی پوسٹ پہ نہیں ہے، یہ انٹر ہوئے۔ جیسے ہی انٹر ہوئے، ایک شیعہ عالم تھے جو تقیہ میں تھے، اپنے مذہب کو چھپائے ہوئے تھے، انہوں نے قریب ان کے آ کے کہا کہ سنیے، آپ جہاں کے جہانگیر کو بولیں کہ آپ نے بولا ہی نہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ کیمراز تو نہیں تھے، کوئی ریکارڈ کرنے کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، آپ انکار کرتے ہیں، جھوٹ بولتے کہ آپ نے بولا ہی نہیں، آپ بچ جائیں گے۔ تو پلٹ کے کہا سنو، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ نے کتنا اچھا سنا نہیں، ایک بات کنفرم ہو گئی، علی والا جھوٹ نہیں بولتا۔ پلیز یار اتنی خاموشی سے تو مت سنو نا، کتنی عجیب بات ہے نہیں، یہاں جان بچ رہی ہے۔ ارے یار ایک دفعہ بولنے میں کیا فرق پڑتا ہے، ایک ہی دفعہ تو بولنا ہے نا، بزنس میں ایک دفعہ بول کے اپنا بزنس تو لے لو، بعد میں دیکھیں گے۔ کتنا ہماری لائف میں کتنا چینج آ گیا، ڈرو اس لمحے سے کہیں حسین لا لبیک نہ کہہ دیں۔ میں واقعہ صرف اس لیے پڑھا، ان چیزوں کو چھوڑو جسے حسین لا لبیک کہہ سکتے۔ انہوں نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ ٹوٹل میسیج ہے ان تمام امام کے چاہنے والوں کے لیے کہ اپنی لائف کو چینج کرو۔ یہ گئے، جہانگیر نے ان سے کہا کہ آپ نے علی کو علیہ السلام کہا، انہوں نے کہا یس آئی سیڈ۔ تو آپ نے کہا کیسے، آپ کو معلوم نہیں علی نہ نبی ہے نہ رسول، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اب آپ واجب القتل ہیں، میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ دوستو کنگڈم میں اگر کنگ بول دے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا تو پھر کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے وہاں پہ، یا کوئی اپیل نہیں کر سکتا۔ قتل کر دوں گا مینس قتل کر دوں گا، کوئی سٹاپ نہیں کر سکتا اس کا۔ کنگڈم یہی ہے، وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، بس۔ انہوں نے کہا فائن۔ اور یہ جتنے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے علماء، وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ آج یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہی بات، کسی کے خوش ہونے سے کیا ہوتا، بچانے والا کوئی اور ہے۔ بچانے والا اف یو سے، اگر جھوٹ نہیں بولے نا تو بچانے والا کوئی اور ہے۔ بس انہوں نے کہا فائن، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پورے دربار میں سکتہ، پن ڈراپ سائلنس تھا۔ اس پن ڈراپ سائلنس کو ایک اہل سنت کا شاعر اس نے بریک کیا، وہ کھڑا ہوا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے جہانگیر تو قتل کا حکم دینے سے پہلے میرے 2 مصروں کو پڑھ لے، ایک شعر کو میں سناتا ہوں، اس کے بعد
جو تیری مرضی میں کر. جہانگیر نے کہا فائن, موڈ ہے بادشاہ کا. اس نے کہا ٹھیک ہے. 400 سال پرانی شاعری ہے, آج کی شاعری نہیں. 400 years old. اس نے کھڑے رہ کر 2 مصرے پڑھے دوستوں. ان 2 مصروں نے ان کی جان کو بچا لیا, جبکہ اس کی رولنگ تھی کہ ان کو قتل کر دو. کھڑے رہ کر اس نے 2 مصرے پڑھے, رسول اللہ کی اس حدیث کو سامنے رکھا جو غدیر کی حدیث ہے مولا کی. جب اللہ کے رسول نے غدیر میں کہا کہ من کنتو مولا ہم فازا علیون مولا, کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا, اس کے بعد رسول نے یہ کہا کہ یا علی لحموں کا لحمی, یا علی دموں کا دمی. یا علی لحموں کا لحمی یعنی یا علی تمہارا گوشت فلیش میرا گوشت, یا علی دموں کا دمی یعنی تمہارا خون میرا خون ہے. رسول کی حدیث ہر کتاب میں ہے, ایون دعائے ندبہ میں ملے گی, حدیث کسا میں بھی یہ حدیث ہے رسول. اس نے اس حدیث کو سامنے رکھا, غور سے سننا. 2 مصرے, خالی 2 مصرے, ان 2 مصروں نے ان کی جان کو بچا لیا. اس نے کھڑے رہ کر پورے دربار میں جہانگیر کو سامنے, یہ بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے, جہانگیر تخت پر ہے, یہ تمام علماء بیٹھے ہوئے, 5,500 ہزار آدمی بیٹھے ہوئے. اس بندے نے کھڑے رہ کر کہا, وہ حدیث کو سامنے رکھ کر, غور سے سنیں, کہ گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے کہ یا علی تمہارا گوشت میرا گوشت. کہا کہ گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے تو پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. آپ سمجھے مطلب کیا ہے اس کا؟ اس شاعر نے کہا کہ اے جہانگیر سن لے, اگر رسول نے یہ کہا کہ یا علی لحموں کا لحمی یا علی دموں کا دمی, تو اب اگر کوئی علی کو علیہ السلام نہیں کہتا تو اب اس میں توہین علی نہیں ہے, توہین رسالت ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ان 2 مصروں نے ان کی جان کو بچا لیا. یہ باہر چلے, باہر کالر کو یوں کیا, کہا میں بچ گیا. گھر میں انٹر ہوئے, انٹر ہوتے کہ ان کی وائف نے, یہ میسیج میری ماں بہنوں کے لیے, ان کی وائف نے یہ نہیں کہا کہ بس بہت ہو گیا, تم اکیلے رہ گئے بامبے میں, اب سیدھا سیدھا گھر میں بیٹھ جاؤ, مجھے دیکھو میرے بچوں کو دیکھو, جان بچی ہے, اب خاموش مذہب کو چھوڑ دو, 17 رکعت نماز پڑھو, روزہ رکھو, اللہ اللہ کرو, ہم کو دیکھو. مجھے معلوم بامبے کی عورتیں نہیں بولتے ایسا. ان کی وائف نے یہ نہیں کہا, وائف نے یہ نہیں کہا کہ پلیز سٹاپ اٹ. بچوں کو سامنے دیکھ رہے ہو بچے. دوستو, سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے عورت کا بھی اسلام میں, شیعیت میں لانے میں, انڈیا میں ان کی وائف کا بھی بڑا کنٹریبیوشن. انہوں نے, وائف نے فل سپورٹ کیا کہ آپ کام کریں, I'm with you, I'm with you. اب یہ گھر میں نہیں بیٹھے, بلکہ اب انہوں نے اور اسٹرانگ کام کیا. اسٹرانگ کام کیا, اب انہوں نے بکس لکھنا شروع کی, معصومین کے سوانح حیات, بائیوگرافی, مجالس المومنین لکھی, خاک الخین لکھا, کتابیں لکھ کر. اچھا, اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں ہے, کمپیوٹرز نہیں ہے, قلمی کتاب ہے, کتنا ڈیفیکلٹ ہے. اس بندے نے 100 بکس لکھی ہیں اہل بیت کی شان میں, 100 بکس اس پیریڈ میں. جب میں گلستان کا اشعار تاریخ مرجعیت پہ پڑھوں گا تو اس میں علماء کے بتاؤں گا کہ کون سا مرجع کیسی کیسی کتاب لکھا. آج بڑا آسان ہے, یہاں پہ بہت آسان ہے سننا. ان کی جو کتاب مجالس المومنین آئی, بائیوگرافی ہے معصومین کی, یہ کتاب پکڑی گئی, دشمن نے پکڑ لیا. اب تو ریٹرن پروف ہو گیا کہ یہ رابضی ہے. سیدھا جہانگیر کو لے جا کے دے دیا, کہا جہانگیر یہ رابضی ہے. جہانگیر کے پاس ریٹرن پروف ہے. علماء نے سائن کیا کہ یہ واجب القتل ہے. کیا آپ امیجن کریں کہ اس کے پورے کنگڈم میں, مغل ڈائنیسٹی میں, ایک آدمی بھی علی ولی اللہ بنا نہیں رہ سکتا تھا.
یہ انڈیا کی بات کر رہا میں، انڈیا کی 1000 سال نہیں 400 سال پہلے، 400 ایئرس پہلے پوری مغل ڈائنیسٹی میں ایک آدمی بھی عزادار حسین نہیں رہ سکتا تھا، کھلم کھلا یہ نہیں بول سکتا تھا لبیک یا حسین، کھلم کھلا علی ولی اللہ نہیں کر سکتا۔ ایسے پیریڈ میں انڈیا میں یہ حالات تھے۔ ہوا کیا، ان کو بلایا، ان کو بلا کر ویسی دربار سجا ہوا، ویسی علماء بیٹھے ہوئے، یہ انٹر ہوئے دربار میں۔ پھر وہ بندہ مل گیا جس نے پہلی دفعہ کہا تھا بول دو ایسی، یہ مل گیا، قریب آ کے کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں سوری بول دیں، آج جہانگیر کو سوری بول دیں، آپ کی جان بچ جائے گی۔ بول دیں ہاں میں رابضی ہوں، I'm sorry میں تم کو بتایا نہیں تھا۔ تو پلٹ کے کہا سنو آج میری شہادت انڈیا میں شیعت کو مضبوط کرے گی۔ دوستو زندہ کون رہنا نہیں چاہتا؟ کون زندگی نہیں چاہتا ہے؟ ہر آدمی زندگی چاہتا ہے۔ جذبہ دیکھیں، یہ کربلا والوں کا جو جذبہ ہے نا کہ مر کے زندگی چاہتے ہو، وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور ہمارے پاس سے رزق پا رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لائف چاہتے ہو، لائف تو ہماری راہ میں آگے بڑھے، ہمارے نام پہ آگے بڑھے، یہ قرآن ہے۔ ہوا کیا، گئے جہانگیر کے پاس، جہانگیر نے کہا یہ بک آپ کی ہے، آپ نے لکھی؟ تو انہوں نے کہا یس میں نے لکھی۔ جہانگیر نے کہا یار تم رابضی ہو، تم تو اتنے اچھے آدمی ہو۔ تو کہا رابضی اچھا ہوتا ہے، کہا رابضی اچھا ہوتا ہے۔ اس نے کہا یار تم ہمیشہ سچ بولتے، تو کہا علی والی سچ بولتے۔ وہ دم ہو گیا۔ دیکھیے دوستو ایک بات بولوں، ڈیموکریسی میں آپ جو چاہے بول سکتے ہیں، فریڈم آف سپیچ ہے، کنگڈمز میں زبان نہیں کھلتی، یو کی ناٹ اوپن، بات نہیں کر سکتے، نگاہ ایسا کھڑے رہ کے بات کرنا۔ یہ بندہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا، وہ جو کرتا سوال اس کا ویسی بات۔ یار تم اتنے بڑے عالم، اتنے اچھے اخلاق، اتنا اچھا تمہارا کیریکٹر، اور تم تو کہا تم نے دیکھا کہاں علی والے سب ایسی ہیں۔ بس اس کو جواب دیا نا، اس کا موڈ بگڑ گیا، پلٹ کے کہا سنو یو نو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہا مجھے معلوم ہے، تو موت سے ڈراتا ہے مجھے، یہ بک تمہاری ہے؟ تو کہا ہاں۔ تو کہا سنو میں تم کو پھانسی دے دوں گا، غور سے سننا، تمہاری زبان کاٹ دوں گا، تمہاری پیٹھ پہ 100 کوڑے ماروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کی ایج 52 ایئرس کی تھی، 52 سال کی ایج تھی، دبلے پتلے انسان تھے۔ ان کو ہینگ کیا گیا، ان کی زبان کاٹی گئی۔ دیکھیے آپ کتنی آسانی سے ہم سنتے نہیں، زبان کاٹی، زبان کاٹی گئی۔ آپ امیجن کریں، ان کی فیملی بھی ہے، ان کے بچے بھی ہے، ان کا سٹیٹس بھی ہے، کوئی معمولی سٹیٹس کا آدمی نہیں تھا، چیف جسٹس آف پوری مغل ڈائنیسٹی، اتنی بڑی پوسٹ پہ یہ آدمی تھا، کوئی معمولی آرڈنری آدمی نہیں تھا، چیف جسٹس آف ہول مغل ڈائنیسٹی، اتنی ہائیسٹ پوسٹ، اس کا آدمی، ایک سٹیٹس تھا، لوگ عزت کے ساتھ دیکھتے تھے، اتنا بڑا عالم۔ لیکن اس شخص کا حال کیا ہوا؟ انڈیا کی بات کر رہا میں، انڈیا کی، زبان کاٹی گئی، ہینگ کیا گیا، پیٹھ پہ کوڑے مارے۔ ان کی وائف کھڑے رہ کر دیکھ رہی تھی، اور آپ کو پتا ہے میری آواز میری ماں بہنیں سن رہی ہے نا، ان کے لیے میسج کہ اتنا مورل کو ہائی کری ہوئی کہ اپنے ہسبینڈ کو انکریج کرتی کہ ڈونٹ وری، دین کے لیے تم جان دے رہے ہو، میں بیوہ ہو رہی ہوں، ویڈو ہو رہی ہے، لیکن دین کے لیے، شیعت کے لیے، پروپوگیشن کے لیے میں اپنی ہر چیز پر راضی ہوں۔ ان کو ہینگ کیا گیا، 60 ہنٹرز میں یہ ختم ہو گئے۔ ان کی ڈیڈ باڈی کو گاربیج پہ ڈال دیا گیا، کچرے میں ڈال دیا گیا۔ اب میں رضوی کالج کے 8ویں مجلس کے اتنے پورے مجمع سے پوچھتا ہوں کہ آج کیا ہوا؟ اس وقت جو رپورٹرز لکھ رہے تھے ان لوگوں نے کہا کہ اب یہ بندہ ہمیشہ کے لیے گمنامی میں چلا گیا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اس کی ڈیڈ باڈی کچرے میں پڑی ہوئی ہے، کوئی پوچھے گا نہیں، اب اس کا نام مٹ گیا۔ کنگڈم کے ساتھ ہوتا، جہانگیر کے ساتھ ہوتا،
تو اس کا نام رہتا. میں پوچھتا ہوں دوستو 400 سال میں آج کون زندہ ہے؟ جہانگیر زندہ ہے یا نور اللہ شوستری زندہ ہے؟ کون زندہ ہے آج؟ شہید ثالث آگرہ میں وہ زندہ ہے یا جہانگیر زندہ ہے؟ آج لاکھوں کی تعداد میں شہید ثالث کے مزار پہ ہر مذہب و ملت کا انسان جا کر بھیک مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. شہید ثالث ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا، جہانگیر اندھیروں میں چلا گیا. اگر کام کرو گے، لبیک یا حسین کو جواب دو گے تو تمہارا یہ سٹیٹس ہے. ادروائز بامبے میں گمنامی میں چلے جاؤ گے، بامبے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پھر تم کو کوئی تمہاری آواز کو سننے والا نہیں ہوگا. وہ لائف میں بھی اندھیروں میں رہو گے. اپنی اپنی تحت کنٹریبیوٹ کرو، کچھ حصہ کرو، شیعت کو پروپوگیٹ کرو اپنے کیریکٹر کے ذریعے. کل کے جملے سے کو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اپنے گھر کی سراؤنڈنگز کو صحیح کر لو. بس ہر گھر صحیح ہو جائے تو ہر گھر سے لبیک یا حسین کی آواز نکلے گی. سلوات پڑھے محمد والے بس دوستوں مولا آپ کو خوش رکھے. 50 منٹ کے اوپر ہو گیا اور یہ راتیں مصیبت کی راتیں ہیں. میں کچھ دعائیں ہیں میرے پاس ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تکلیف کے لیے، ہر پین کے لیے. سے کہ میرے اوپر بڑا پریشر ہے کہ تکلیف کے لیے دو، یہ ہر پین کے لیے یہ کافی ہے. یہ دعا چوتھے امام سے ہے. میں اس کی فوٹو کاپی یہاں کی جو مینجمنٹ ہے میں اسے دے رہا. اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے، ٹینشن سے نکلنے کے لیے، خوف سے نکلنے کے لیے، راتوں میں آرام سے سونے کے لیے، یہ بھی ایک دعا ہے بہت چھوٹی سی. آپ کو کل یہ لوگ فوٹو کاپی کر کے بانٹ دیں گے. اور کل جو ایک دعا دوں گا وہ عاشورے کے لیے عجیب دعا ہے، بڑی مخصوص دعا ہوگی کل کی مجلس میں انشاءاللہ. امام حسین چوتھے امام کو عاشورے کے دن تعلیم دی تھی. کتنا امپورٹنٹ دن تھا وہ. اس دن انہوں نے تعلیم دی تھی مولا نے عاشورے کے دن. وہ دعا انشاءاللہ کل آپ کو دوں گا جو عاشورے کے لیے ہے، ہر پرابلم کے لیے ہے وہ دعا. مظلوم امام نے چوتھے امام کو تعلیم دی وہ دعا، رزق کے لیے، بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، ریلیف کے لیے، تکلیف کے لیے، ڈپریشن کے لیے، مطلب فار اینی تھنگ. انشاءاللہ وہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. بہرحال مولا آپ کو آباد رکھے، خوش رکھے. دن بہت جلدی گزر گئے. آج 8 محرم آ گئی اور یہ سوچ کے کافی ہے کہ کل صبح سے آج شام ہو گئی، حسین کے بچے پیاسے ہیں. یہ مصائب کا یہی ایک بڑا جملہ ہے. آپ امیجن کریں کہ کل سے آج تک چھوٹے چھوٹے بچے کبھی ایک خیمے میں جا رہے ہیں، کبھی دوسرے خیمے میں جا رہے ہیں. امام حسین کو بچے گھیر لیتے جس میں 3.5 سال یا 4 سال کی سکینہ بھی ہے، جو بچوں آ کے کہتے کہ سکینہ تم اپنے چچا کو بول کے پانی منگوا لو. بی بی آ کے مولا عباس کو کہتی چچا آپ کی بھتیجی بہت پیاسی ہے. اب تک جب بھی سکینہ کوئی خواہش کرتی تھی مولا عباس فوراً پورا کرتے. لیکن آج یہ وقت آ گیا حسین کے بچوں پر کہ گھر خیموں میں خالی کوزے ہیں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے ہیں. عزیزوں آج اس مجلس میں اس شہید کا ذکر ہے، اس شہید کا ذکر ہے کہ جب زمانے کے امام سے چاہنے والے نے ملاقات کر کے پوچھا تھا کہ مولا کس کے مصائب ہوں مجلس میں، تو مولا نے کہا تھا کہ سب کربلا والوں کی، سب شہیدوں کا ذکر کرو. امام تو امام ہے، امام کا ذکر ضرور کرو، ہر شہید کا ذکر کرو.
لیکن خواہش دو شہیدوں کے لیے کی. ایک کہا کہ اس شہید کا ذکر ضرور کرنا پہلے کہ جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا. جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا. اس کے بعد کہا اس شہید کا ذکر ضرور کرنا کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. آج اس مجلس میں اسی بچے کا ذکر ہوگا جو رباب کی ایسی گود اجڑی کہ کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑی. کربلا میں علی اصغر شہید ہو گیا، شام میں سکینہ سو گئی. یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی گودی اجڑ گئی. یہی وجہ تھی کہ جب واپس آئی تو خبر حسین پہ رخسارے کو رکھ کے ایک جملہ کہا تھا کہ مولا میں وطن جا کے کیا کروں، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، میری گودی بھی اجڑ گئی. آج رباب کے اس لال کا ماتم ہے کہ جس بچے کا جھولا بھی جل گیا. ایک جھولا کربلا میں کیا جلا، پوری دنیا میں آج لاکھوں جھولے اس علی اصغر کے نام پر ہے. کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، جھولے کو دیکھتے ہیں تو رباب کا وہ لال یاد آ جاتا. شب 9 محرم ہے آج. دوستوں کل کا ایک ہی دن باقی ہے. یہ رات آج کی ڈھلے گی، کل کا دن آئے گا، اور کل کی رات جو آئے گی تو وہ فاطمہ کے لال کی زندگی کی آخری رات ہے. ظاہری زندگی کے حسین کی کل کی آخری رات ہے. یہ کتنی رونق تھی رضوی کالج میں، روزانہ ایک مقرر وقت پہ آپ آتے تھے. ہزاروں کی تعداد میں عزادار جمع ہو کر یہاں پرسہ دیا. اب کل کے بعد پرسوں کا ایک ہی دن اور اس کے بعد ہر چیز ختم ہو جائے گی. کتنا سناٹا ہو جائے گا. عزیزو یہی وجہ کربلا میں بھی تھی. علی اصغر کو کہ جس سے اتنی رونق تھی خیموں میں، کبھی یہ بی بی گود میں اٹھاتی ہے، کبھی وہ بی بی گود میں اٹھاتی ہے، کبھی بہنیں آگے بڑھ کے بھائی کو گود میں لے. لیکن علی اصغر کی شہادت کے بعد رباب جب بھی کسی جھولے کو دیکھتی تھی علی اصغر کا جھولا یاد آتا. کبھی کسی چھوٹے بچے کو دیکھتی تھی بی بی، علی اصغر یاد آ جاتے. دوستو یہ وہ کربلا کا شہید ہے کہ جس کو اتنی پیاس کی شدت ہوئی کہ آج بھی کلکتے میں جب عاشورے کا جلوس نکلتا ہے، زلجنا ساتھ ہوتا ہے، اور جب یہ جلوس ایک ہندو بستی سے گزرتا ہے تو وہاں پہ عورتیں برتن میں دودھ لے کے ٹھہرتی ہیں، اور جب زلجنا آتا ہے تو زلجنا کے پیروں پہ دودھ ڈالا جاتا. جب ان سے پوچھا تو کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ حسین کا ایک بچہ تھا جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. اسی طرح بڑی آواز سے تڑپ کے رو. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا کسی غم میں نہ رونا سوائے غم حسین. مصیبت کی رات ہے. وقت گزرا، شب عاشور امام کا یہ عالم تھا کہ جب رباب کے خیمے میں گئے تو دیکھا ماں بڑی بے چین ہے. جھولا سامنے ہے، ایک ہی جملہ کہہ کے رو رہی ہے کہ بیٹا کل ہر ماں اپنی قربانی کو پیش کرے گی. علی اصغر تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم گھٹنیوں کے تحت بھی میدان میں نہیں جا سکتے. بیٹا کل ماں کیا کرے گی؟ میں کہوں بی بی آپ کا علی اصغر وہ قربانی پیش کرے گا کہ لوگ علی اکبر کی قربانی بھول جائیں گے. عاشورے کا دن آغاز ہوا، ایک ایک شہید ہو گیا. کبھی قاسم کا لاشا پامال ہوا، کبھی اون و محمد کی میتیں آئیں، عباس کے شانے کٹے، علی اکبر کا سینہ زخمی ہو گیا. جب حسین کے خیمے میں سب شہید ہو گئے، فاطمہ کا لال بالکل اکیلا ہو گیا. میدان میں آ کے کہا حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے جو میری مدد کرے.
مولا سلامت رکھے آپ کو، بی بی آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ ہر طرف سے لبیک کی آواز آئی، لیکن خیام حسینی سے رونے کا غل ہوا۔ امام پلٹ کے خیمے میں گئے، جا کر بی بی زینب سے کہا کہ بہن نبی حسین زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو شہزادی نے کہا کہ بھیا آپ کی آواز استغاثہ پر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ شاید علی اصغر یہ یاد دلانا چاہتے تھے کہ بابا ابھی میں موجود ہوں۔ اسی طرح پرسا دیں، رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، اسی طرح پرسا دو۔ حسین نے کہا لاؤ میرے لال کو میرے حوالے کرو۔ رباب نے لا کے علی اصغر کو حسین کے حوالے کیا۔ بچے کا یہ عالم کہ پیاس اپنے کمال پر ہے، حسین لے کے چلنا چاہتے ہیں، دروازے پہ آ کے رباب نے روک کے کہا مولا، ماں ہے نا، کہا مولا کچھ لمحوں کے لیے میرے بچے کو میرے حوالے کیجئے۔ حسین نے رباب کو پھر علی اصغر دے دیا۔ علی اصغر کو لے کے ماں اندر خیمے میں گئی، کچھ دیر کے بعد واپس آئی تو حسین نے دیکھا کہ علی اصغر کو نیا کرتا پہنایا، بالوں کو سوار دیا، آستینوں کو الٹ دیا۔ کہا مولا میرا بچہ میدان میں پہلی مرتبہ جا رہا۔ اسی طرح پرسا دو۔ دھوپ کی شدت تھی، حسین نے ابا کا دامن اڑا کر حسین میدان میں لے کر آئے۔ دشمن سمجھے کہ حسین قرآن لا رہے ہیں صلح کے لیے۔ وہ کیا صلح کی بات کریں کہ جس کا جوان بیٹا مر جائے۔ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، دشمن نے حسین کے ہاتھ پہ قرآن ایک چاند کو دیکھا۔ حسین نے عمر سعد سے کہا کہ عمر سعد، یہ میرا علی اصغر پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دیں، یہ میرا بچہ بہت پیاسا ہے۔ کہا کہ اگر تمہارے ذہن ناقص میں تم یہ سمجھ رہے کہ اس کے بہانے سے پانی میں پی لوں گا تو میں اس بچے کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حسین کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر علی اصغر کو لٹایا۔ فوراً باپ کا دل ہے، گرمی کو دیکھا، اٹھا کے سینے سے لگا لیا، لگا کے کہا علی اصغر تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت کو تمام کرو۔ تو علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا، کہا میرا بابا سچ کہہ رہا۔ عمر سعد نے کہا ہے حرملہ اکتا کلام الحسین، حرملہ وہ تیر انداز ہے کہ جس کی تیر 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتی ہوئی جاتی تھی۔ حرملہ کہتا ہے کہ میں نے نشانہ لگایا لیکن میرا ہاتھ کانپنے لگا، تیر زمین پہ گر گیا، پھر نشانہ لگایا، پھر ہاتھ کانپنے لگا۔ تو عمر سعد نے کہا حرملہ اتنے چھوٹے سے بچے کا نشانہ نہیں لگا سکتا۔ تو اس نے کہا کہ عمر سعد جو میں دیکھ رہا وہ تو نہیں دیکھتا، جب میں نشان لگاتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک بیوی ہے جو پکار کے کہتی ہے میرا بچہ پیاسا ہے، تیر چلا حسین کے ہاتھوں سے علی اصغر کے گلے پہ لگ گیا، بچہ باپ کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا۔ حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب فاطمہ کا لال اکیلا بچے کو سینے سے لگایا، اب آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہی عمل اب عاشورے کے دن یہاں کریں گے اعمال میں، جب کرنا تو علی اصغر کو ضرور یاد کرنا۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا، پرسے کی مجلس ہے، پرسا دے بی بی رباب کو پرسا، بس مجلس تمام ہو گئی۔ حسین علی اصغر کو لے کے چلنے لگے، چل لمحے چلتے بھی پیچھے ہٹ جاتے، پھر آگے بڑھتے پھر پیچھے ہٹتے۔ جب آگے اور پیچھے کر رہے تھے
تو حسین نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور آ کر امام کو سلام کیا. عزیزوں، روز عاشور حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ امام کو کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا. اس نے سلام کر کے کہا کہ کیا آپ حسین ہیں؟ تو امام نے کہا ہاں میں حسین ہوں، لیکن تو کون ہے؟ تو کہا مولا میں مدینے سے آیا ہوں، مولا آپ کی بیمار بیٹی کا قاصد ہوں. یہ فاطمہ صغرا کا خط تھا. بہن نے لکھا بابا آپ کو سلام، اماں کو سلام، پھوپھیوں کو سلام، چچا عباس کو سلام. آخر میں صغرا نے لکھا بابا میری طرف سے میرے بھیا علی اصغر کو پیار کرو. حسین تڑپ گئے، بیٹے کی میت ہاتھوں پر، بہن کی خواہش، کہا علی اصغر صغرا تمہیں پوچھ رہی ہے. یہ کہہ کر آگے بڑھے، درے خیمہ پہ رباب انتظار میں تھی. جیسے ہی حسین کو دیکھا ماں نے کہا مولا میرا بچہ پانی پی چکا. اب حسین کیا جواب دے؟ سر کو جھکا کے اتنا کہا کہ رباب وعدہ کرو کہ صبر کرو گی. رباب نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں. حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا اور رباب نے بچے کو دیکھا، ایک چیخ نکل گئی، کہا علی اصغر کیا تمہارے اتنے بچے بھی ذبح کیے جاتے؟ الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک یا حسین. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزاداران امام، رضوی کالج بامبے کی یہ 9th مجلس ہے اور اس ٹاپک کی یہ آخری مجلس ہے. مسلسل پہلی محرم سے اسی ٹاپک پر آپ سے معروضے کر رہا تھا میں کہ جو آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس امام حسین کے کال کا آنسر ہے جو مظلوم امام نے عاشورے کے دن، کل کے دن ہم کو کال کیا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے. تو اس کال کا یہ آنسر تھا کہ لبیک یا حسین. عاشورے کے دن 61 ہجری کا جب عاشورہ آیا تھا تو سب نے لبیک کہا، صبح سے لے کے شام تک. جب بھی امام نے پکارا، جب بھی امام نے آواز دی، اور جب فائنل کال ہوا تو اس وقت ملائکہ بھی آگے بڑھے، اجنہ بھی آگے بڑھے، سب نے آفر کیا اپنی سروسز کو. لیکن امام حسین نے کسی کی سروسز کو ایکسیپٹ نہیں کیا اس وقت، بلکہ جب آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ مولا ہم حاضر ہیں، آپ حکم کریں، تو امام نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں چاہیے. امام تا ظہور امام تک ہر شیعہ کے لیے، آج کے دور کا شیعہ ہو یا اس دور کا شیعہ تھا، اب جو بھی حسین کی مدد کرنا چاہتا ہے، جو بھی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، جو بھی اپنی سروسز کو آفر کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کنڈیشن اگر ہے کہ جس کو امام ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ 9 دن سے میں آپ کو بتا رہا کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے بعد امام اس کو ایکسیپٹ کرے گا. آج بھی حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے. امام کے ڈورز اوپن ہیں، بالکل اوپن ہے ڈورز. کوئی ظاہری طور پہ کنڈیشن نہیں ہے. کنڈیشن صرف اسلام کا ہے کہ اگر وہ اسلام کے فریم میں رہ کر آپ امام کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو آج بھی امام کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ نعرہ، یہ سلوگن لبیک یا حسین کا ایسا نہیں ہے کہ بس آج کے بعد، کل کے بعد، عاشورے کے بعد ہم بھول جائیں.
یہ اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کریں جو میں پہلے دن سے آپ سے بول رہا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ کافی حد تک چینج آیا ان مجالس کے بعد۔ لوگوں کے گھروں میں سٹیکرز آ گئے، احساس ہوا، یہ فیلنگز پیدا ہوئی کہ ہم کو امام کی مدد کرنا ہے۔ لیکن وہی بات کہ مدد وہی کرے گا، ہیلپ وہی کرے گا امام کی کہ جو اسلام کا فریم ہے۔ اگر آپ اس فریم سے باہر جاتے ہیں تو پھر حسین مدد ایکسپٹ نہیں کرتا۔ کربلا آپ کے سامنے ہے دوستو، کربلا ایک پورا میسیج ہے، کربلا ایک پورا پیغام ہے۔ وہ ایک دوپہر کی جنگ نہیں ہے، ایک آفٹرنون کی وار نہیں تھی وہ، بلکہ ڈے آف ججمنٹ تک پورے اسلام کی جنگ تھی۔ وہ ایسے اسلام کی جنگ تھی کہ یزید اسلام کو ریس کرنا چاہتا تھا اور امام اسلام کو نافذ کرنا چاہتا تھا، اور یزید اپنے کام میں ناکام ہو گیا، ہار گیا۔ ظاہری طور پہ فتح ہوئی، حسین شہید ہو گئے، لیکن شہید کیا ہوئے؟ اس وقت حسین شہید ہوئے لیکن پورے اسلام کو زندہ کر کے شہید ہوا حسین۔ اسلام کو زندہ کر دیا، جو مقصد تھا اسلام کو بچنے کا۔ اگر اس وقت امام آگے بڑھ کے نہیں بچاتے تو جو پورے 1,24,000 انبیاء کی محنتیں تھیں، 1,24,000 جو نبی اللہ نے بھیجا تھا، ان سب کی محنتیں ختم ہو جاتی، پھر کچھ اسلام میں باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ پھر کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، رسول کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں تھا۔ اگر امام حسین اس وقت ہیلپ نہیں کرتے، اگر امام حسین اس وقت اسلام کی مدد نہیں کرتے تو ختم ہو جاتا۔ اسی لیے آپ زیارت وارثہ میں کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوۃ اللہ، 13 مرتبہ سلام کرتے ہیں آپ، 13 ٹائمز، پورے آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کا نام لے کے سلام کرتے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے، دیکھیے ہمارا کوئی امام کو ہم اس طرح سلام نہیں کرتے۔ مولا علی کو ہم سلام کرتے لیکن اس طرح نہیں کرتے کہ وہ وارث آدم، لیکن نہیں کرتے۔ لیکن ریئلی جس نے بچا کے ایک نئی زندگی دی، ایک نئی لائف دی اسلام کو، کہ جس وجہ آج کلمہ بھی باقی ہے، جس کی وجہ سے آج کعبہ بھی باقی ہے، ہر چیز ہے، لیکن اس کو جو بچایا وہ صرف اور صرف اس ایک دوپہر کی کل کی جنگ نے، کہ اسلام جو ختم ہو رہا تھا اس کو ایسی زندگی دی، ایسی ابدی زندگی دی کہ آج جو اسلام چل رہا ہے وہ خون حسین کا صدقہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بآواز بلند پڑھ لیں۔ لیکن اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ ہماری بھی کوئی ریسپانسبلٹی ہے کہ جس کو پورا کرنا ہے۔ زندگی اب ویسے گزارنا ہے دوستو، کم از کم ان 10 دنوں کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ جو سب سے پہلا کنڈیشن ہے، آج میری آخری مجلس ہے اس ٹاپک کی، تو مجھے کنکلوڈ کرنا ہے ان تمام چیزوں کو لا کر کہ جو میں پہلی محرم سے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، کہ وہ چیزوں کو ایک ریمائنڈر کی طرح بتاؤں گا کہ یہ سب چیزوں کی ذمہ داری ہم سب کی۔ ایسی ذمہ داری سب سے پہلے دیکھیں، یاد رکھیں، کربلا کی جنگ کا آغاز جب ہوا، پہلا جو میسیج امام نے دیا، پہلا میسیج جنگ شروع ہو جب ہوئی، فرسٹ میسیج جو امام نے دیا وہ رزق حلال کا دیا۔ پلیز یہ آج کے بعد یہ کم از کم اس فیلنگز کو پیدا کرو، یہ احساس کو پیدا کرو کہ کربلا کا 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد پہلا میسیج حسین دیتے صبح میں۔ وہ سرمن آپ کو یاد ہے، میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں کہا تھا کہ حسین نے آ کے جب اصحاب نے پوچھا کہ آپ نے ویٹ کیوں نہیں کیا، تو کہا ان کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے، یہ میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ تو پہلا میسیج حسین ابن علی کا، کل کی صبح کا، کل کی صبح کا، کل کی صبح کا فرسٹ میسیج امام کا کیا تھا کہ رزق حلال کماؤ، کبھی بھی اپنے جسم، اپنے پیٹ میں، اپنی زبان پر رزق حرام مت لاؤ۔ اگر رزق حرام ہوگا تو حسین ابن علی کا باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ڈائریکٹ امام بول رہا ہے، ان کو اثر نہیں ہو رہا تھا، تو اب تو امام نہیں ہے ہمارے سامنے، اب تو ہم کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔
پھر لبیک یا حسین کا مقصد پورا نہیں ہوگا، کوئی مقصد نہیں ہوگا اگر ہم رزق حرام کی طرف جاتے. تو آج کے بعد چیک کرو اپنے رزق کو. اس میں خمس کی بات ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں جملہ بول رہا خالی. خمس واجب ہے دینا، لازم ہے. خمس 1,00,000 روپے کا نام نہیں ہے، خمس 1 روپے کا نام بھی ہے. 1 روپیہ بچتا ہے تو اس میں سے 20% دے دیجئے بس. رزق ہے، آپ پوری زندگی رزق حلال کما رہے ہیں، جاب آپ کی بہترین ہے، بزنس آپ کا ہے، اور اگر بندہ خمس نہیں دیتا تو پورا رزق حرام ہے. پھر لبیک یا حسین کہے کہ فائدہ کیا ہے؟ پھر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم سوچ رہے نہیں اس بات کا. میں آپ کو اسی رضوی کالج کا سے 7 یا 8 سال پہلے، یہ ماشاءاللہ میرا 11واں سال تھا، 11th ایئر ہے میری مجلس میں، I think 7-8 ایئرس پہلے اسی رضوی کالج کی مجالس میں نے خمس کے بارے میں ایک بات کہی تھی. تو اسی روم میں مجھ سے ایک بامبے کے ٹمبر مرچنٹ ہے جو لکڑی کا کاروبار کر رہے تھے، ان سے ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا تھا بامبے کا، میں وہ واقعہ آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں. انہوں نے جو بات کی تھی وہ 20-25 ایئرس پہلے کی بات تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ 20 سال پرانی بات ہے، 25 سال تو آلموسٹ 30 ایئرس پرانی بات ہے. اسی روم میں انہوں نے کہا تھا مجھ سے 7-8 ایئرس پہلے، کہا تھا مولانا میں بامبے کا بہت بڑا ٹمبر مرچنٹ ہوں، تھا یا ہوں آئی ڈونٹ نو، لکڑی کا کاروبار کرنے والا، زبردست میرا کاروبار تھا. اب بامبے کے بازار میں، بامبے کی مارکیٹ میں میری لکڑی کا دکان تھی، شاپ تھی، جو بھی تھی، پورے بازار کے اندر لاکھوں کروڑ روپے کا مال تھا میرے پاس. صبح فون آیا، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بامبے میں اتنے فونز بھی نہیں تھے. صبح فون آیا کہ لکڑی کے بازار میں، ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگ گئی. تو جتنے سیٹ لوگ تھے، جتنے دکان کے اونرز تھے، شاپس کے، سب بھاگ رہے تھے. ان کے پاس بھی فون آیا. آپ دیکھیں اس بندے کا جملہ سنیں، بس ایک عجیب میسیج ہے سر. اس نے کہا کہ میں گھبرایا نہیں، میں پینک نہیں ہوا، بلکہ میں نے کہا ٹھیک ہے، آگ لگی. میں جیسے روزانہ ڈریس اپ ہوتا تھا اسی طرح سے ڈریس اپ ہوا، اسی طرح سے چلنے لگا. تو لوگ جو مارکیٹ کے لوگ تھے دوسرے، ان لوگوں نے کہا یار تم پریشان نہیں ہو رہے؟ پوری مارکیٹ میں، ٹمبر مارکیٹ میں اگر آگ لگ جائے تو ختم ہے ہر چیز، 1 سیکنڈ میں پوری مارکیٹ ختم ہو جائے گا. تم گھبرا رہے نہیں، پینک نہیں ہو رہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے اپنے پورے مال کو انشورنس کروا لیا، میرا پورا مال انشورڈ ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا مال بھی انشورڈ ہے. کہا نہیں، تمہاری انشورنس کمپنی الگ ہے، میری انشورنس کمپنی الگ ہے. کہتا جب میں گیا وہاں پہ تو پورے بازار میں آگ لگ گئی تھی. آگ لگتے جب میرا مال تک آیا، میرے سامان تک آیا، میری لکڑی تک آیا، اس وقت تک فائر فائٹرس آ گئے اور آگ کو بجھا دیا. کہا میرا 5 یا 10% کا لاس ہوا، بس اس سے زیادہ لاس ہوا. 90% میرا مال انٹیکٹ تھا، صرف 5-10% کا لاس ہوا. اب اصل جملہ اس کا سنیں. وہ یہ کہتا ہے مولانا یہ جو 10% بھی لاس ہوا نا، وہ امام کی وجہ سے نہیں ہوا، میری غلطی سے ہوا. شاید میرے کیلکولیشن میں کوئی غلطی تھی. آپ نے مال کا بات ہے تو کتنی خاموشی سے سنا نہیں. وہ اس کا یقین دیکھیں، بلیف دیکھیں. وہ کہتا ہے جو بھی لاس ہوا وہ میری غلطی سے ہوا. شاید میں نے کیلکولیشن کر کے، میرا جو کیلکولیشن تھا اس میں غلطی تھی جس کی وجہ سے 5-10% ہوا بھی، ادروائز 1% بھی نہیں ہونا تھا مجھے. اس کا یہ یقین ہے. اب سنو، ٹوٹل انشورنس چاہتے ہو، لبیک یا حسین کا آنسر کرنا چاہتے ہو، ایک چیز یاد رکھو، ایک رزق حرام اگر ہوگا، ہم خود نہیں کھا رہے بلکہ اپنے بچوں کو بھی وہی کھلا رہے، اپنی وائف کو بھی وہی دے رہے. حرام. مظلوم امام کی مدد کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ کل کی صبح کا پہلا میسیج یہی ہے، پہلا پیغام حسین ابن علی کا یہی تھا کہ رزق حلال کی طرف جاؤ، رزق حرام مت لو. تو اب کم از کم ان مجالس کے بعد، یہ 10 ڈیز کے بعد، 1434 ہجری کے محرم میں کم از کم ایک چیز سیکھ لو، ایک چیز ان مجالس سے لرن کر لو. اگر کسی ایک نے بھی اس رضوی کالج کے عشرے کے بعد عمل کر لیا تو ان مجالس کا حق ادا ہو گیا.
1434 ہجری کا کربلا کا میسیج پہنچ گیا. کربلا کا پیغام کوئی معمولی پیغام نہیں ہے. دنیا چینج ہو رہی. ہم تو حسین تو ہمارے ہیں, ہم حسین کو پکارتے ہیں, 24 آورز ہم حسین کو پکارتے ہیں. اگر ہماری لائف میں کوئی چینج نہیں آتا تو کتنا بڑا المیہ ہے دوستو یہ. اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا کہ جس حسین کے نام پہ تم بامبے میں زندہ ہو, جس حسین کے نام پہ بامبے میں تمہاری پہچان ہے. ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ امام حسین سے. دنیا پہچانتی حسین ہی کہہ کر. ہم دنیا کی دعا کے صدقے میں. اینڈ اف یو ڈونٹ چینج آور سیلف, اگر ہم کو کوئی اثر نہیں ہوتا کوئی بات کا, تو ہم آنسریبل نہیں ہیں اللہ کے سامنے, امام حسین کے سامنے. کل امام حسین پوچھیں گے نہیں کہ کل کا میری صبح کا پہلا میسیج کیا تھا, اینڈ تم نے کیا کیا؟ پلیز میرے پاس یوتھ ہے, ریسپیکٹ کے ساتھ, پیار کے ساتھ, کامیاب ترین انسان ہے. اگر یہ کمپلیٹ ہو جائے تو شاید میرے خیال سے یہ محرم کا مقصد پورا ہوگا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک چیز یاد رکھیں, رزق حلال کم از کم اپنی ماں سے سیکھے یار, بی بی خدیجہ سے سیکھے. اسلام آنے سے پہلے ان کے پاس رزق حلال تھا. کین یو امیجن؟ اسلام آنے سے پہلے وہ بی بی رزق حلال, ایسا رزق حلال تھا کہ اللہ ان کے پیسے کو لے کے رسول کو دے رہا تھا. اور خریدہ میں ہم نے تمہیں مالدار بنایا, پیسہ ماں خدیجہ دے رہی ہے. اتنا رزق حلال تھا اسلام آنے سے پہلے. اب اسلام آنے کے بعد انہیں پورے مال کو قربان کر دیا. اور یہ ایسی گارنٹی ہے, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم دو گے تو ایک سال کے اندر 70% واپس کرو گا. 70%. کوئی بینکس نہیں دیتا اتنا انٹرسٹ, کوئی کمپنی بھی نہیں دیتی. ٹرائی کر کے دیکھو. 100,000 پہ 70 لاکھ مل سکتے, 1 روپے پہ 70 روپے. اس سے بڑے مارجن اور کون دے گا؟ اب پھر گارنٹی یہ ہے کہ پاک پیسہ ملے گا. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اور جتنے لوگوں نے کام کیا اس پروجیکٹ کے اوپر وہ لوگ کامیاب ہو گئے. تو کربلا کا پہلا پیغام رزق حلال. دوسرا, پروپوگیشن آف ٹیچنگز آف امام حسین. مظلوم امام کے ٹیچنگز کو, مظلوم امام کے ارشادات کو, مظلوم امام کی سیئنگز کو, مظلوم امام کی لائف کو پروپوگیٹ کرو. اپنی حد تک کرو, اپنے گھر سے شروع کرو, اپنی فیملی میں شروع کرو. کل آپ نے واقعہ سنا کہ انڈیا میں شیعت جو آئی وہ ایک پرسنالٹی تھی, نارتھ انڈیا کی شیعت, کہ جس نے 400 سال پہلے کام کیا, جس کی وجہ سے پوری شیعت بچ گئی. ورنہ دوستو یہ ناممکن تھا کہ اس طرح سے ہمارا کام ہوتا, اس طرح شیعت کو پہنچتی, اس طرح پروپوگیشن ہوتا. ایک آدمی نے کیا نا, ہم کیا کر رہے ہیں؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ہر انسان خود سوچے اپنی لائف میں کہ اب 10 دن کے بعد عزاداری ختم نہیں ہوئی, 10 دن کے بعد یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نارمل پھر واپس چلے جائیں. انصاف سے بولیے, اگر کل کے بعد عاشورہ تو ہم کل کریں گے, غم کریں گے, شام غریباں کی مجلسیاں کریں گے, اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے. 11 محرم سے کیا پلان ہے؟ پھر ہماری پلاننگ کیا ہے؟ پھر واپس 29 ذیلحج کو جیسے تھے ویسے ہی ہوں گے, یعنی لاسٹ ایئر جیسے تھے اب پھر ویسے بننا ہے, وہی کام کرنا ہے, ویسی زندگی گزارنا ہے. اگر جیسے 29 ذیلحج میں ہم تھے اور 11 محرم سے, یا پھر آپ بولے آگے بڑھائیں چہلم تک یا 8 ربیع الاول تک ہم جیسے رہیں گے, پھر 9 ربیع الاول کو یا 13 محرم کو زیارت تک اگر صحیح بھی رہے تو ہم واپس 29 ذیلحج میں جانے والے ہیں. تو بھی 10 ڈیز میں حاصل کیا کیا؟ ڈیلی آئے مجلس میں, ایوری ڈے آپ یہاں آئے, کیا لیا؟ ایک وہی روٹین کی لائف, پھر وہی روٹین میں واپس جانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 12 دن میں کچھ سیکھا ہی نہیں, 12 دن میں اپنی لائف میں کوئی تبدیلی لائی نہیں. مومن کی علامت وہ نہیں ہے,
مومن کی پہچان وہ نہیں ہے، مومن کی وہ صفت جو بتائی گئی وہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے جائے. آپ علی کے ماننے والے، کرارن و غیر فرارن کے ماننے والے، آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو پیچھے جانا نہیں ہے. اگر انسان پیچھے جا رہا جیسا تھا ویسی ہو گیا تو یہ ایک پریکٹس تھی، ایک روٹین تھی. یہ تو شیعت نہیں ہے نا. اگر ہم یہ سمجھ کے زندگی گزار رہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، سب سے پہلے اس اگنورنس کو نکالو، سب سے پہلے اس غفلت کو نکالو. اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ میں بڑا پائس ہوں، مجھے کوئی چینج ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کوئی انسان دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. کوئی اگر یہ سمجھ رہا کہ میں تو بڑا عبادت گزار بامبے کا، میں تو پہلی صف میں کھڑے رہنے والا، مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ اگنورنس ہے، غفلت ہے. اور یہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے، شراب کے نشے سے زیادہ ہے. راوی نے، یہ مولا علی کا جملہ ہے، مولا علی سے جب راوی نے پوچھا کہ یہ اگنورنس شراب کے نشے سے زیادہ کیسا ہے، تو مولا علی کہتے ہیں کہ شراب کا نشہ ایک منزل پہ آ کے ٹوٹ جائے گا، 10 گھنٹے 15 گھنٹے 8 گھنٹے حرام ہے شراب. ڈرنکنگ میں نے بتایا تھا 3 دن 4 دن پہلے کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، ایک ڈراپ بھی نہیں لے سکتے. اس ٹیبل پہ کھانا کھانا حرام ہے جہاں پہ ڈرنک سرو ہوتی، الکوہل سرو ہوتی. سمجھ میں؟ اس ڈنرز میں مت جاؤ کہ جہاں الکوہل سرو ہوتی. اگر الکوہل سرو ہو رہی اور آپ ڈنر ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تو جبکہ کھانا آپ سمجھ لیں کہ پاک ہے، صرف الکوہل سرو ہو رہی، آپ کسی بھی مجتہد سے پوچھ لینا جا کے، اس ٹیبل پہ کھانا کھانا حرام ہے کہ جہاں الکوہل سرو ہوتی ہے. اس لیے چوتھے امام کا وہ جملہ یزید کے لیے، اس کی بھی وار تھی حسین کی، یہ بھی وار تھی لبیک یا حسین میں، یہ بھی ایک امپورٹنٹ پہلو ہے. میں نے بتایا تھا ایک ڈراپ بھی حرام ہے اور اس ٹیبل پہ کھانا نہیں کھا سکتے. تو امام کہتا ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. راوی کو سمجھ میں نہیں آیا. مولا علی نے کہا کہ اسی لیے شراب کے نشے سے زیادہ کہ شراب کا نشہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے میں ٹوٹ جاتا، انسان نارمل ہو جاتا، بالکل نارمل ہو جاتا. لیکن غفلت کا نشہ جب تک تمہاری پیٹھ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی اس وقت تک انسان اس غفلت میں کہ میں بڑا اچھا، میں بڑا پائس، میں اتنی دعا پڑھتا، میں اتنی نمازیں پڑھتا، میں اتنے ڈونیشنز دیتا، میں اتنا، یہ چکر سے نکلو یار باہر، یہ ذہن سے نکلو باہر. یہ میں ایسا، میں نو 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 نو. ہر لمحہ شیطان پیچھے ہے. پہلے چیک کرو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہر انسان کو چیک کرنا ہے کہ کیا میں نے محرم میں جو لبیک کہا ہے کہ آج صبح سے شام تک، ہر دن اگر شام میں بندہ چیک کر لے کہ آج صبح سے جو میں نے کام کیا یہ کام وہی ہے کہ جو کربلا والوں کے ہیں. اگر یہ ہو جائے تو پھر انسان خود بخود چیک ہو جائے. اپنی سراؤنڈنگز کو چیک کرو، اپنے گھر کے حالات کو چیک کر لو. ہر گھر میں اگر لبیک یا حسین کی آواز بلند ہو جائے، یقین کریں دوستو، یقین کریں آپ اس منزل تک پہنچ جائیں گے. آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لائف کا سپین بہت چھوٹا ہے، بہت شارٹ ہے، بہت شارٹ ہے. ہم اس کو اندازہ نہیں لگا رہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کتنا شارٹ ہے کہ کوئی نہیں. اگر آپ ذرا پیچھے جا کر دیکھیں کہ لاسٹ ایئر جتنے تھے آج ہے ختم ہو گئے. ابھی احمد آباد میں میری زیخات یا زلج میں احمد آباد میں 2 دن کے لیے گیا تھا، زلج میں شاید یا زیخات میں. یقین کریں آپ، ایک ایسی پرسنالٹی سے جو بڑا وہاں کا ایکٹیو ممبر تھا. آپ کو پتہ ہے ان کے بیٹے سے جب ملاقات ہوئی تو پتہ چلا ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. ہی واز ویری ایکٹیو. لاسٹ ایئر جب میں گیا تو ان سے ملاقات ہوئی. آپ سوچیں گے ان کے بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا مولانا 20 سیکنڈز میں میرے باپ کی ڈیتھ ہوئی. امیجن کریں آپ، 20 سیکنڈ. کہتے ہی وہ پرفیکٹ ہے، بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. کارڈیاک اریسٹ 1 منٹ بھی نہیں لگا. کہتا 20 سے 30 سیکنڈ میں کولیپس. یہ لائف ہے، یہ لائف ہے دوست. غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں بڑا نیک. پتہ چلا امام حسین کے پاس پہنچے، امام نے کہا کہ تم نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا میرے لیے، یو ہیو ناٹ ڈن اینی تھنگ. پھر آنسر کیا ہے؟ پھر کوئی آنسر نہیں.
اس کے لیے پریپریشن کرو. محرم ایک ریمائنڈر ہے. محرم ہم کو ریفریش کر رہا ہے, ہمارے کانشیس کو ہلا کے کر رہا ہے. لیسن, یہ چیزوں میں تم کو کام کرنا ہے. کل آپ جا کے نہیں بول سکتے کہ مجھے نہیں معلوم تھا, جبکہ محرم ایوری ایئر آ رہا. اگر انسان صرف یہ سوچ لے کہ کربلا والے کیسے تھے, آج کی رات اور کل کا دن سو امپورٹنٹ فار اس, سو امپورٹنٹ لبیک یا حسین کہنے کا. ہم راستے پہ جائیں, ہم باتیں کریں. کل کا دن وہ دن ہے کہ کل آپ کو دیکھ کر لوگ حسین تک پہنچ سکتے. امام حسین تک پہنچنے کے لیے آپ ذریعہ ہے, ہم ذریعہ ہے. چھٹے امام کا جملہ کہ شیعتنا خونو لنا زینا وخونو علینا شینا, کہ میرے شیعوں تم کو دیکھ کے کہیں گے امام ان کا کیسا ہے, کل سب آپ کو دیکھ کے حسین کو پہچانیں گے. آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو امام حسین کے لیے, لڑکا لڑکی عورت مرد سب. تو ہمارا پورا سال, کل کا ایک دن نہیں, ہول ایئر ہم اپنے امام حسین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. امام حسین کے سامنے ہم ہیں. ہم دنیا آپ کو دیکھ کے حسین تک آتی ہے, دنیا آپ کو دیکھ کے حسین کو پہچانتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ حسینی, تو آپ دیکھیں اگر ہم کو حسینی کہہ رہے, اور اگر ہمارے پاس حسد ہے, اور اگر ہماری لڑکی بے پردہ پھرتی, اور اگر ہمارے پاس گناہ فیل ہو رہا, تو پھر حسینی کیا ہے؟ یہ جواب دینا نہیں ہے. یہ ان چیزوں کو چیک کرو. اس کے بعد پوری زندگی بندہ لبیک یا حسین کہے, اور گھر میں آ کے باہر کہے لبیک. اس کا پلیز غور سے سنا, اس کا بیہیویئر بالکل صحیح. گھر آ کر اگر وہ پیرنٹس کی بات نہ سنے تو ہم کیا سمجھ رہے, لبیک یا حسین ہماری آواز سنیں گے؟ آپ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ اگر ہم گھر آئے اور گھر آنے کے بعد اپنے اولڈ پیرنٹس کو, جو آج کل کا ایک بڑا ایک مسئلہ بن گیا کہ بڑے آرام کے ساتھ اپنے ماں کو اپنے باپ کو آنسر کر رہے ہو, ارے بابا تم حسین کی مدد کیا کرو گے اگر پیرنٹس کو صحیح نہیں سمجھو گے تو. if you answer them back, ان کی آواز پہ آواز بلند کر رہے. تیسری چیز, دوسرا پرابلم یہ ہے کہ باہر تو بڑے ہمبل ہیں, گھر میں آتے کہ پورے گھر پہ کرفیو لگ گیا. آپ سمجھ رہے, میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا. ایسا کرفیو وائف کے سامنے, بچوں کے سامنے ایک پورا ہنگامہ مچا ہوا ہے گھر میں کہ وہ رہیں گے تو بات ہی نہیں ہوگی. بیہیویئر, اخلاق, سافٹ سپوکن, یہ وہ علامات ہے حسین کا ساتھ دینے کا. یہ وہ علامات ہیں, یہ وہ کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلے سافٹ سپوکن بنو. حسینی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. کل کا جملہ میرا یاد رکھو, مولا علی نے کیا کہا کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے, زبان کھلے گی تو پتا چلے گا کہ یہ کس وجہ کا انسان ہے. اگر ہم باہر بڑے لبیک لبیک کہیں, گھر آنے کے بعد اپنی ماں کو آنسر کر دیں, ماں کہیں کہ بیٹا یہاں آؤ, ہم کو جواب دینا نہیں ہے, ہم کہیں گے اوکے ماں I'll come. کتنے مسئلے ہیں دوستو. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ اسمال چیز نہیں ہے, یہ سب سے بڑی چیز ہے, یاد رکھو. If you don't respect your parents, تو ہوگا کیا پھر؟ یہ پیرنٹس کا ہو گیا. چلو آج کل پیرنٹس کے بارے میں اویئرنیس بہت آ گئی. اپنی وائف کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ اگر آپ سافٹ سپوکن نہیں ہیں, اگر آپ ان کے حق کو ادا نہیں کر رہے, آپ اگر اپنی وائف کا حق ادا نہیں کرتے تو پھر کہاں جا رہے آپ؟ پھر آپ سے پوچھے گا نہیں کہ لبیک یا حسین کیا ہے. تم کہہ رہے ہو لبیک, اینڈ آپ کا بیہیویئر گھر میں یہ ہے. سب سے پہلے ان چیزوں کو چیک کرو کہ اس محرم میں یہ سیکھا, اس محرم میں ہمارے پاس کم از کم ہمارے پاس یہ چیزیں آئیں. اگر اب تک کرتے تھے نا, اس کو ریز کرو. سے سوری ٹو یور حسین. ایک نیا پیج سٹارٹ کرو اپنی لائف کا, نیو پیج سٹارٹ کرو اپنی لائف کا. اس کے بعد دیکھو کہ چینج کتنا آئے گا. پھر اف یو ڈونٹ اسٹارٹ
اگر ہم یہ چیزیں نہیں سیکھتے تو پھر ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے؟ ہم کھڑے کہاں رہنے والے ہیں؟ یہ چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہے. حجاب ریمائنڈر ہے خالی، میں حجاب پہ نہیں بول رہا، لڑکیوں کے لیے میسج، شب عاشور کا پیغام، عاشورے کا پیغام یہ نہیں تھا کہ 10 دن روز پردہ کر رہے تھے، روز سر پہ حجاب تھا. 11 محرم سے ہر چیز بالکل فریڈم اسلام میں ہے، لیکن اس وجہ کا فریڈم نہیں ہے. جو اسلام کا فریڈم ہے اس کو مانو، اپنا فریڈم مت کرو، اپنی خواہش مت کرو. اس لیے کہ آخری زمانے میں اسلام کو جو تم کو لینا ہے، اپنی مرضی کا اسلام مت لو، وہ اسلام لو جو حسین پیش کر رہا ہے. اسلام اپنی مرضی کا نہیں ہے، آپ کو وہ اسلام لینا ہے جو حسین نے دیا ہے. کل کے دن امام نے ایک اسلام دیا، جیسا خواجہ اجمیری نے کہا کہ کل سے اسلام اب حسین کا ہے، بانی اسلام حسین ہے. تو اسلام وہ لو جو حسین ابن علی نے دیا ہے، اپنی مرضی کا اسلام مت لو. اور آخری زمانے کے جو پریڈکشنز ہیں نا، اس میں یہی ہے کہ لوگ وہ اسلام لیں گے جو ان کو سوٹ کرتا ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری کا خواب، وہ ڈریم، جابر وہ صحابی کہ جس سے حدیث قصہ ہمارے پاس آئی. جابر کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری وہ ہیں کہ جو کربلا کا پہلا زائر ہے. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہو کربلا کی. آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. جابر پہلا صحابی ہے جس نے کربلا کی زیارت کی. جابر وہ ہے کہ جو رسول امین ہے، اس امین کے امانت دار ہے. رسول نے جابر کو ایک پیغام دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تم میرے 5ویں وارث سے ملنا، سکسیسر سے ملنا، تو میرا سلام بولنا. تو یہ 5ویں امام تک زندہ رہے تھے جابر. وہ جابر خواب دیکھتے، ڈریم، مولا علی کا زمانہ، مولا کی خلافت کا زمانہ، کوفہ. جابر ابن عبداللہ انصاری ارلی مارننگ تہجد نماز کے لیے مولا گئے، یہ بھی پیچھے پیچھے گئے. جا کر مسجد میں بڑا پریشان جابر، غور سے سنا، عجیب خواب ہے. جابر گئے، جابر نے جا کے کہا مولا. علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بڑے پریشان نہ معلوم ہو رہے ہو. تو کہا ہاں مولا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. علی نے کہا کہ کیا دیکھا ہے خواب؟ تو کہا مولا میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک گرین کلر کا خوبصورت کپڑا ہے جو آسمان سے زمین تک آ رہا ہے. اس کپڑے کو دیکھ کر دل کو سکون ہو رہا ہے کہ کیا بیوٹیفل کلوتھ ہے، بیوٹیفل. ایک پیس نظر آ رہی ہے، سکون نظر آ رہا ہے اس کپڑے کو. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جانور ہے، اینیملز ہیں جو بڑے طاقتور جانور ہیں.